اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ ہم دونوں خاموشی سے جہاز کو دیکھتے رہے جب کافی قریب آ چکا تھا اور اس کے خطوط ہمیں واضح طور پر نظر آنے لگے تھے۔ ایک اچھا خاصا بڑا جہاز لگ رہا تھا اور اس کا رخ سیدھا ہمارے ساحل کی طرف تھا۔ جہاز نے اپنا رخ تبدیل نہیں کیا، وہ ہماری ہی سمت پیش قدمی کر رہا ہے۔ کافی دیر کے بعد البرٹو نے کہا، اس کے لہجے میں گہری طمانینت پائی جاتی تھی۔ ہاں بالکل، میں نے کہا، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سیدھا جہاز اسی طرف آئے گا۔ میرے خیال میں اب اسے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں ہمارے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ معلوم نہیں کون لوگ ہیں اور ان کا تعلق کس ملک سے ہے اور یہاں کس لیے آ رہے ہیں۔ البرٹو نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اب اس سلسلے میں زیادہ سوچ بچار سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو کچھ ہوگا سامنے آ جائے گا۔ ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ میں اور البرٹو اپنے اپنے خیالات میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جہاز آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اس وقت ساحل پر میرے اور البرٹو کے علاوہ کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا۔ چاروں طرف گہرا سناٹا طاری تھا اور اس سناٹے میں سمندری موجوں کے ساحل سے سر پٹکنے کی تیز آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہم دونوں کی نظریں سامنے والے جہاز پر لگی ہوئی تھی۔ جہاز اب اتنا قریب آ چکا تھا کہ ہم ان کے عرصے پر کھڑے ہوئے انسانوں کی شبیہیں دیکھ سکتے تھے۔ بہت سے لوگ عرصے پر کھڑے نظر آ رہے تھے، لیکن ان کی شکلیں اور ان کے لباس ابھی تک واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں اور البرٹو دونوں اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور دور سے ہاتھ ہلا کر جہاز والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جہاز کے عرصے پر کھڑے ہوئے لوگوں نے شاید ہم کو دیکھ لیا تھا، کیونکہ اب جہاز کا رخ سیدھا ہماری جانب ہی تھا۔ اس کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی اور وہ ہم سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ہم سے کچھ ہی فاصلے پر آ کر رک گیا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے جہاز کے عرصے پر کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھ لیا۔ یقیناً انہوں نے بھی ہمیں دیکھ لیا ہوگا۔ یا تو البرٹو نے انہیں پہچانا نہیں تھا، یا پھر وہ جذبات سے اتنا مغلوب ہو گیا تھا کہ اس نے انہیں پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ تاہم میں انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا۔ اب میں ایک آنے والے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ تاریخ اور وقت نے مجھے ایک بار پھر آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ جہاز جو اب ساحل سے کچھ فاصلے پر لنگر انداز ہو رہا تھا، وہ بہت بڑا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہلکا پھلکا اور تیز رفتار بھی تھا۔ میں اس جہاز کی ساخت کو اور اس میں موجود انسانوں کو پہچان چکا تھا۔ وہ لوگ بحری قزاق تھے اور وہ جہاز بحری قزاقوں کا جہاز تھا۔ البرٹو نے بے ساختگی کے عالم میں چٹان سے نیچے اتر کر پانی میں سے گزر کر جہاز تک پہنچنے کی کوشش کی تاکہ ان لوگوں سے جلد از جلد مل جائے اور یہ معلوم کر سکے کہ وہ لوگ کون ہیں اور ان کا تعلق کس ملک سے ہے اور وہ کہاں جا رہے تھے۔ لیکن میں نے سختی کے ساتھ اس کا بازو پکڑ کر اسے روک دیا۔ وہ حیران ہو کر میری شکل دیکھنے لگا۔ اس طرح حیران ہو کر مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے البرٹو، میں نے آہستہ سے کہا۔ تم پہچان سکتے ہو کہ یہ کس کا جہاز ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ ان سے ملے بغیر بھلا ہم یہ کس طرح جان سکتے ہیں؟ البرٹو نے مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو سنو، میں نے کہا، یہ لوگ قزاق ہیں اور ان کے جہاز کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ لوگ بحری قزاقی کے علاوہ غلاموں کی تجارت بھی کرتے ہیں اور مختلف ملکوں سے ان لوگوں کو پکڑ کر انہیں غلام بنا کر فروخت کر دیتے ہیں۔ البرٹو کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑ گیا۔ اس کا سارا جوش و خروش فوراً ہی رخصت ہو گیا تھا اور وہ سخت خوف زدہ نظر آنے لگا۔ اگر یہ بات ہے تو ہمیں فوراً بستی کی طرف بھاگ نکلنا چاہیے تاکہ وہاں پہنچ کر ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہمارے اوپر کیا بلا نازل ہونے والی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ہم ان لوگوں کو لڑائی کے لیے بھی تیار کر سکیں گے۔ جلدی کرو ٹیابو، قبل اس کے کہ یہ لوگ ہم تک پہنچ سکیں ہم یہاں سے بھاگ نکلیں۔ ہم چھپتے چھپاتے ہوئے نکل جائیں گے، جس کا ظاہر ہے ان لوگوں کو علم نہیں ہوگا۔ آؤ جلدی کرو۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی۔ ٹھہرو البرٹو، میں نے سنجیدگی سے کہا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری بستی کے لوگ ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پتھر کے زمانے کا انسان اس انسان سے نہیں جیت سکتا جو لوہے کے ہتھیار بنانا اور ان کو استعمال کرنا جانتا ہے۔ اگر میں بستی کے آدمیوں کو ان قزاقوں سے لڑوا دوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ان سارے کے سارے معصوم اور بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتر جانے دوں گا۔ نہیں البرٹو، ہمیں انہیں یہیں پر روکنا ہوگا، ہم انہیں بستی میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تم ایک کیا کر لو گے؟ البرٹو نے بے یقینی کے ساتھ کہا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہاں پر ہم صرف 2 ہیں اور وہ بھی مکمل طور پر غیر مسلح۔
جبکہ ان کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہوگی اور لازمی بات ہے کہ وہ سب کے سب مسلح ہوں گے۔ اپنی طاقت پر اتنا زیادہ بھروسہ مت کرو اور جلدی سے یہاں سے نکل بھاگنے کی تدبیر کرو۔ دیکھو لوگ یہ کشتی کو جہاز کے نیچے اتار رہے ہیں، انہوں نے ہمیں دیکھ بھی لیا ہے اور شاید اپنے کچھ لوگوں کو ہمارے پاس سے بات چیت کے لیے بھیج رہے ہیں۔ بھاگ چلو یہاں سے۔ اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ بحری قزاق ہیں تو مجھے ان سے بھلائی کی توقع نہیں ہے۔ ان کے کچھ لوگ اگر ہمارے پاس گفت و شنید کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو کم از کم آنے تو دو، اس سے ہمیں ان کے عزائم کا کچھ اندازہ تو ہو جائے گا۔ اگر چند لوگ کشتی میں بیٹھ کر آ رہے ہیں تو تمہیں گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تم واقعی بہت زیادہ پریشانی محسوس کر رہے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، تم فوراً بستی کی طرف جا سکتے ہو، اور بالکل اطمینان رکھنا کہ میں ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے تنہا ہی کافی ہوں۔ کمال کرتے ہو ٹیابو، البرٹو نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ تم مجھے اتنا گرا ہوا اور نیچ اور بزدل انسان سمجھتے ہو کہ تمہیں میں ان لوگوں کے درمیان تنہا چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی غرض سے بستی کی طرف بھاگ جاؤں گا؟ نہیں ٹیابو، اگر بحری قزاقوں کے ہاتھوں مرنا ہی قسمت میں لکھا ہے تو پھر دونوں ایک ساتھ مریں گے نا، پھر بلا تم کو چھوڑ کر میں کہاں جا سکتا ہوں؟ اچھا تو پھر میری بات غور سے سنو، میں نے البرٹو سے کہا۔ تمہیں ہر حالت میں میری ہدایت پر عمل کرنا ہوگا اور جیسا میں کہوں گا ویسا ہی کرنا ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں کا تعلق کس ملک سے ہے اور یہ کون سی زبان بولتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ شاید ان میں سے کوئی بھی ہمارے قبیلے کی زبان جاننے والا نہیں ہوگا، اس لیے میں اس صورتحال میں تمہیں زبان کے بجائے اپنے قبیلے کی زبان میں ہدایات دوں گا، جس پر اب تم پوری قدرت رکھتے ہو، اور تم میری ہدایات پر عمل کرنا اور ان سے بات کرنے سے انحراف کرنا۔ ٹھیک ہے ٹیابو، البرٹو نے کہا، میں تمہاری ہدایات پر پوری طرح عمل کروں گا۔ ہم لوگوں کی نظروں کے سامنے ہی جہاز میں سے لوگ اتر کر کشتیوں میں بیٹھنے لگے۔ میں نے گنا وہ 10 افراد تھے، وہ سب کے سب ہٹے کٹے اور تندرست انسان تھے اور ان کے جسم لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ ذرہ بختر کے علاوہ اپنے سروں پر خود بھی پہنے ہوئے تھے۔ ان کی کمروں سے تلواریں، خنجر اور بھالے لٹکے ہوئے تھے، شانوں پر کمان اور ترکش تھے۔ غرض یہ کہ وہ لوگ اس دور کے مروجہ تمام ہتھیاروں سے پوری طرح لیس تھے۔ وہ سب کے سب کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی آگے روانہ ہوگی، وہ ہماری جانب ہی آ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر جہاز پر ڈالی، کشتی تیزی سے ہم لوگوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہم دونوں چٹان سے اتر کر پتھریلے ساحل پر کھڑے ہو گئے اور آنے والے مہمانوں کا انتظار کرنے لگے۔ کشتی کو چلانے والے بڑے مشاق اور تجربہ کار لوگ معلوم ہوتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی ہسپانوی زبان جانتا ہو اور اس زبان میں کلام کا آغاز کرے تو تم مت بولنا، میں نے البرٹو سے کہا۔ میں خود ہی ان سے مناسب سوال و جواب کروں گا۔ ٹھیک ہے، البرٹو نے کہا، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تمہاری ہدایات پر میں پوری طرح عمل کروں گا، اس سے تمہیں اس بات کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ظاہر ہے کہ میں کوئی اتنا احمق نہیں ہوں کہ حالات کی نزاکت کو نہ سمجھ سکوں۔ اس اثنا میں کشتی ساحل پر آ کر رک گئی تھی اور اس میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک ایک کر کے خشکی پر اترنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے سارے لوگوں کے اتر آنے کا انتظار کیا اور اس کے بعد وہ لوگ گروپ کی شکل میں ہماری طرف بڑھنے لگے۔ سب سے آگے ایک شخص تھا جو گویا اس گروپ کی قیادت کر رہا تھا۔ ان لوگوں کے چلنے سے ان کے جسم پر سجے ہوئے لوہے کے ہتھیار ان کی ذرا بختروں سے ٹکرا کر عجیب و غریب آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ وہ لوگ خاصی احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور بار بار چوکنا ہو کر اپنے چاروں طرف نظریں دوڑاتے۔ میں اور البرٹو بالکل نہتے اور تصویر حیرت بنے لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ میرے اور البرٹو کے جسم پر کمر کے گرد ایک ایک مختصر سی کھال کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ سب لوگ ہمارے بالکل قریب آ کر رک گئے۔ جو شخص سب سے آگے تھا اور جو گویا اس گروپ کی قیادت کر رہا تھا، اس نے مجھے اور البرٹو کو باری باری اپنی تیز نظروں سے گھورا۔ اس کے چہرے سے گہری سختی اور کرختگی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی آنکھوں سے صفاقی جھلک رہی تھی۔ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے پرتگالی زبان میں ہم سے سوال کیا۔ میں نے اس کی بات پورے طور پر سن لی اور سمجھ لی تھی، لیکن دانستہ طور پر خاموش رہا۔ البرٹو تو ویسے ہی پرتگالی زبان سے ناواقف تھا، اس لیے وہ بھی خاموش رہا۔ ہم دونوں کو خاموش دیکھ کر اس نے چند لمحے توقف کیا اور اس کے بعد اس نے اپنا ہی سوال یونانی زبان میں دہرایا۔ میں پھر بھی خاموش رہا اور البرٹو بھی خاموش رہا، کیونکہ وہ یونانی زبان بھی نہیں جانتا تھا۔ اس شخص نے چند لمحے ہمارے جواب کا انتظار کیا، لیکن جب ہم دونوں خاموش رہے تو سب نے پیچھے کھڑے ہوئے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو اشارہ کیا۔ جس شخص کو اشارہ کیا گیا تھا وہ بڑھ کر آگے آیا اور اپنے لیڈر کے برابر کھڑا ہو گیا۔ اس نے رومن زبان میں وہی سوال دہرایا۔ میں اور البرٹو احمقوں کی طرح ان کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں کے چہروں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ہم ان کی زبان نہیں سمجھ رہے۔ ہم خاموش رہ کر دیکھ رہے تھے کہ وہ شخص تھوڑی دیر تک
کسی فکر میں ڈوبا رہا اور اس کے بعد اس نے یہی سوال لاطینی زبان میں دہرایا۔ میں اور البرٹو دونوں ہی خاموش کھڑے رہے۔ ظاہر ہے پروفیسر کہ میں ان ساری زبانوں کو سمجھ رہا تھا، لیکن میں جان بوجھ کر انہیں جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آیا ان میں سے کوئی جنگلی زبان جاننے والا موجود ہے یا نہیں۔ مجھے البرٹو کی سہولت کی خاطر ہسپانوی زبان ہی کو بات چیت کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ مجھے یقین تھا کہ ان لوگوں میں کوئی نہ کوئی ہسپانوی زبان جاننے والا ضرور ہوگا۔ رومن اور لاطینی زبانوں میں اپنا سوال دہرانے کے بعد وہ شخص بھی خاموش ہو گیا اور اپنے لیڈر کی طرف دیکھنے لگا، جو غور سے ہم دونوں کے چہروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے مایوسی کے انداز میں گردن ہلائی اور اس شخص سے مخاطب ہو کر اپنی زبان میں بولا، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ وحشی ہم لوگوں کی کوئی زبان بھی نہیں سمجھیں گے۔ ان کے ساتھ ہمیں اشاراتی زبان میں گفتگو کرنی پڑے گی۔ خیر، کچھ اور آزماتے ہیں۔ اس نے ایک اور شخص کو اشارہ کیا جس کی عمر 40-45 سال کے قریب ہوگی۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں اور اس کے چہرے پر گھنی سرخ داڑھی مونچھیں تھیں۔ اب میں ان لوگوں کے بتائے بغیر سمجھ چکا تھا کہ ان کا تعلق پرتگال سے ہے، کیونکہ ایک تو ان کے لیڈر نے سب سے پہلے جس زبان میں سوال کیا تھا وہ پرتگیزی زبان تھی، اور اب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جس زبان میں گفتگو کر رہا تھا وہ بھی پرتگال ہی کی زبان تھی۔ اس لیے یہ نتیجہ اخذ کرنا قطعاً مشکل نہیں تھا کہ ان لوگوں کا تعلق پرتگال کی سرزمین سے ہے۔ لیڈر کے اشارے پر ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے پہلے انگریزی زبان میں وہی سوال دہرایا جو اس سے پہلے اس کے دو ساتھی پوچھ چکے تھے۔ ہم دونوں کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے وہی سوال ہسپانوی زبان میں دہرایا۔ جیسے اس کی زبان سے ہسپانوی کے الفاظ ادا ہوئے، البرٹو کی آنکھوں میں جیسے زندگی کی چمک آ گئی۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ ان لوگوں میں کم از کم ایک شخص ایسا ضرور ہے جس کے ساتھ وہ اپنی زبان میں گفتگو کر سکتا ہے۔ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں گھماتے ہوئے ہم دونوں کی طرف دیکھ کر اس شخص نے ہسپانوی زبان میں سوال کیا۔ البرٹو نے میری طرف کن نکیوں سے دیکھا۔ یہی سوال میں تم لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہسپانوی زبان میں جواب دیا، تم لوگ کون ہو اور یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ اور اس کے تمام ساتھی حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ یقیناً وہ ایک وحشی کو افریقہ کی سرزمین پر ہسپانوی زبان بولتے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ میری بات کو پرتگیزی زبان میں ترجمہ کر کے اسے اپنے لیڈر تک پہنچانے لگا۔ وہ شخص میری بات کو پرتگیزی زبان میں ترجمہ کر کے اسے اپنے لیڈر تک پہنچانے لگا۔ لیڈر نے گھور کر مجھے دیکھا اور پھر پرتگیزی زبان میں اس شخص سے کہا، انتونیو، ہمیں فی الحال محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آس پاس کہیں ان وحشیوں کے ساتھ ہی چھپے ہوئے ہوں اور اچانک ہم پر حملہ کر دیں۔ ویسے بھی ان میں سے ایک تو بوڑھا ہی ہے اور ہمارے مقصد سے بیکار ہے، لیکن یہ دوسرا جس کی جسم کی رنگت عجیب و غریب ہے، جوان اور ہٹا کٹا ہے، مجھے امید ہے کہ اس کی عوض ہمیں اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے۔ بہرحال فی الحال ہمیں ان کے ساتھ دوستانہ ماحول میں گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس علاقے میں اگر کوئی بستی ہے تو اس میں کتنے لوگ آباد ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں۔ ابتدائی معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی ہم آگے کی جانب کوئی قدم بڑھا سکیں گے۔ اب تم اس شخص کو یہ بتاؤ کہ ہمارا جہاز راستہ بھٹک کر اس طرف آ گیا ہے اور ہم لوگ چند روز کے لیے یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو راضی کرو کہ ہمیں چند روز یہاں ٹھہرنے کی اجازت دیں۔ اس کے بعد موقع ملتے ہی ہم اپنا کام دکھا دیں گے۔ اور ہاں، ان لوگوں کو میرے بارے میں بتا دو کہ میں اس جہاز کا کپتان اور جہاز میں موجود سارے لوگوں کا سردار ہوں اور میرا نام یاگو ہے۔ انتونیو خاموشی سے یاگو کی باتیں سنتا رہا اور جب یاگو بول چکا تھا تو اس نے بڑی نرم اور ملائم آواز میں ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، ہم لوگ مسافر ہیں اور ہمارا جہاز دراصل اپنے راستے سے بھٹک کر ادھر نکل آیا ہے۔ اپنی منزل کی صحیح سمت کا تعین کرنے میں ہمیں چند روز کا عرصہ لگے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تب تک کے لیے ہمیں یہاں قیام اور آرام کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ تم لوگ یقین کرو کہ ہمارا رویہ دوستانہ رہے گا۔ ہم تم لوگوں کے دشمن نہیں ہیں۔ اگر تم لوگ ہمیں چند روز کے لیے یہاں رہنے کی اجازت دے دو گے تو ہم نہ صرف تمہارے شکر گزار ہوں گے بلکہ تمہارے لیے ہم ایسی بہت سی چیزیں بھی لائے ہیں جو تم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی۔ صرف چند روز کی بات ہے، اس کے بعد ہم لوگ اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا نام انتونیو بتایا اور سردار کا نام یاگو ہے۔ اس نے ہم لوگوں سے بھی ہمارے نام دریافت کیے اور یہ بھی پوچھا کہ ہماری بستی یہاں سے کتنی دور ہے۔ میرا نام تھیابو ہے، میں نے کہا، اور میرے ساتھ میرا دوست البرٹ ہے۔ ہماری بستی یہاں سے دور نہیں ہے اور میں اپنے قبیلے کا روحانی پیشوا ہوں اور میرا حکم پورے قبیلے پر ایک مشترکہ فیصلے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس معاملے میں مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں سے مشورہ کرنا ہوگا۔ ہم لوگ اجنبیوں سے دوستی کرنے میں بہت محتاط رہتے ہیں اور جب تک پورے قبیلے کی رائے شامل نہ ہو اس معاملے میں کوئی نہیں بولتا۔ تم لوگوں کو اپنی درخواست کے جواب کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس جاؤں گا اور ان کی رائے معلوم کروں گا۔
वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग तुम्हें यहाँ ठहरने की इजाज़त दे देंगे, लेकिन फिर भी मैं इनसे मशवरा किए बगैर तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता। मैं अपने दोस्त के साथ अपने कबीले में वापस जा रहा हूँ। तुम लोग यहीं ठहरो और मेरी वापसी का इंतज़ार करो। मैं थोड़ी देर के बाद वापस आऊँगा और तुम्हें अपने कबीले के लोगों के फैसले से आगाह कर दूँगा। मेरे पीछे आने की कोशिश न करना, वरना नुकसान उठाओगे। इतना कहकर मैंने अल्बर्टो का हाथ पकड़ा और हम दोनों बस्ती की जानिब रवाना हो गए। मैंने इन लोगों के जवाब का इंतज़ार भी नहीं किया। मेरी बातों का एंथोनियो ने पुर्तगाली ज़ुबान में तर्जमा करके अपने सरदार को बताया और यागो अपनी तेज़ नज़रों से हम दोनों को चाहता हुआ देखता रहा। हम दोनों वहाँ से रवाना हो गए और इनमें से किसी ने भी हमें रोकने की कोशिश नहीं की। इन सब लोगों ने यागो की तरफ देखा, लेकिन यागो ने आंखों ही आंखों में पुरस्कून रहने की तलकीन की और वो खामोश खड़े रहे। इन सब लोगों को छोड़कर मैं और अल्बर्टो तेज़ी से हमारी बस्ती की तरफ रवाना हो गए। अब तुम्हारा क्या मंसूबा है? अल्बर्टो ने मुझसे दरियाफ्त किया। ये लोग बड़े मक्कार हैं और इनके अज़ाइम नहायत ख़तरनाक हैं। मैंने अल्बर्टो से कहा, दरअसल लोगों का मंसूबा यही है कि यहाँ चंद रोज़ क़याम करने के बाद हालात का अच्छी तरह जायज़ा लें और राह अमल मुतय्यन कर लें। इसके बाद जो भी इनका प्रोग्राम हो इसके मुताबिक अमल करते हुए बस्ती के कुछ लोगों को अपना ग़ुलाम बना लें और जहाज़ में भरकर इन्हें यहाँ से ले जाएं। बाद में इन्हें अच्छे दामों में फ़रोख्त कर देंगे। क्या इन्होंने आपस में अपनी ज़ुबान में यही बातें की थीं? अल्बर्टो ने मुझसे पूछा। मैंने अल्बर्टो को तफसील के साथ बता दिया कि इन्होंने आपस में क्या बातें की थी। तुमने इनका मतलब ठीक समझा ट्याबू? अल्बर्टो ने कहा, वो बाकी बड़े ख़तरनाक लोग मालूम होते हैं और इनका इस बस्ती में आना एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है। मुझे इनके जहाज़ को देखकर पहले जितनी खुशी हुई थी, अब इन लोगों को देखकर इतना ही अफसोस हो रहा है और साथ ही बड़ा खौफ भी महसूस हो रहा है। न जाने ये लोग बस्ती के इन सीधे साधे लोगों के साथ क्या मकरो फरेब करेंगे और इन्हें किस तरह अपने जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाएंगे। इस बारे में थोड़ी भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अल्बर्टो को तसल्ली देते हुए कहा। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि ये लोग बस्ती वालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे और अगर इन्होंने ऐसी कोई हरकत की तो इन्हें इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैं काफ़ी हद तक तुम्हारी मख्फी सलाहियतों से वाकिफ़ हूँ, अल्बर्टो ने कहा, लेकिन एक बात तो बताओ, अगर इन लोगों ने मिलकर बस्ती पर हमला कर दिया तो बस्ती के लोग जो सिर्फ पत्थर और हड्डी के हथियारों से मुसल्ला हैं, इन लोगों का कैसे मुकाबला कर सकेंगे? बस्ती वालों की शिकस्त यकीनी है, तुम उन्हें शिकस्त से किस तरह बचा लोगे? मैं अल्बर्टो के सवाल के जवाब में मुस्कुरा दिया और मैंने कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब अमली तौर पर तुम्हें उस वक्त मिलेगा जब इन लोगों की तरफ से हमले की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सब्र करो और देखते जाओ कि ये लोग क्या करते हैं। इस असना में हम लोग बस्ती के अंदर दाखिल हो गए थे। बस्ती में पहुंचते ही मैंने नारो के बेटे पालेश को तलब किया और उससे कहा कि वो चारों तरफ आदमी दौड़ाकर बस्ती के सारे लोगों को मैदान में इकट्ठा कर ले। मैं इनसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। पालेश मेरा हुक्म पाते ही हवा के घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया था। अगरचे अब भी कबीले की सरदार नारो थी, लेकिन वो अब काफ़ी बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी थी। उसका सबसे बड़ा बेटा पालेश एक खूबरू और सेहतमंद जवान था और सारे कबीले में उसे बड़ी मकबूलियत हासिल थी। सबका ख्याल यही था कि कुछ अरसे बाद जब नारो का काम काज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो उसकी जगह पालेश ही को कबीले का सरदार बना दिया जाएगा और मेरी रूहानी पेशवाई की हैसियत अपनी जगह बरकरार रहेगी। मैं और अल्बर्टो बस्ती के वस्त में वाक़े मैदान में जाकर बैठ गए। जल्दी ही नारो भी हमारे पास आ गई। उसे उसके बेटे ने इत्तला दी थी कि मैंने सारी बस्ती के लोगों को तलब किया है। नारो के इस्तफसार पर मैंने बता दिया कि बस्ती को एक बार फिर अजनबियों से ख़तरा दरपेश है और इस खतरे की तदबीरें करने के लिए मैंने सारे लोगों को यहाँ जमा होने की हिदायत दी है। मैं नारो से दरख्वास्त की कि वो कबीले के सरदार होने की हैसियत से मेरे साथ पूरा ताउन करे और कबीले के लोगों को यह हिदायत दे कि वो इस मामले में बिला ताख़ीर मेरे अहकामात की पाबंदी करें और वो ख़ुद भी मेरे अहकामात की पाबंदी करे। भला नारो को इसमें क्या एतराज़ हो सकता था? वो तो मुझे अपना और अपने कबीले वालों का निजात दहिंदा समझती थी, क्योंकि मैंने अमलन बारहा इसका मुजाहिरा किया था। नारो को वो वक्त भी अच्छी तरह याद था जब इस कबीले पर चूहों की सूरत में बदरूहों ने हमला कर दिया था और मेरे हुक्म के मुताबिक सारे कबीले के लोगों ने वहाँ से हिजरत की थी। फिर नारो को वक्त भी याद था प्रोफेसर, जब चट्टान गिरने से नदी का दहाना बंद हो गया था और कबीले वालों के लिए पानी का मसला पैदा हो गया था। उस वक्त मैं ही था जिसने तने तनहा हज़ारों मन वजनी चट्टान को इसकी जगह से उखाड़ फेंका था। आज से 10 साल पहले सोने की तलाश में आने वाले अजनबियों के साथ मैंने जो कुछ किया था वो भी नारो को याद था। चुनाचे उसे इस अमर का पूरा यकीन था कि मैं जो कुछ भी करूँगा इन कबीले वालों की भलाई के लिए
اور صرف بھلائی کے لیے کروں گا، اور اس میں بھلائی ہی کا پہلو موجود ہوگا۔ چنانچہ اس نے کہا، تم ہم سب کے محسن اور دوست ہو، بھلا تمہارا حکم ماننے سے کون انکار کر سکتا ہے؟